اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. حاضرین، ناظرین، مشارکین، مشترکین، مستمعین، مشاہدین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقبل اللہ اعمالکم. خدا آپ کے تمام اعمال کو قبول فرمائے اور بہترین اعمال کی جزا بہترین عطا فرمائے. آپ حضرات کی خدمت میں مولا حسین و مولا عباس و مولا سجاد علیہم الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر تبریک و تہنیت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ پروردگار ان عظیم ہستیوں کے وسیلے سے آپ سب کی دعائیں مستجاب ہوں. یقیناً آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ ان ہستیوں سے محبت کرتے ہیں کہ جنہوں نے زندگی کے ایک ایک لمحے کو ہیومینٹی کے لیے، مورالٹی کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے پیش کیا. آج اگر پوری دنیا میں ذکر اہل بیت اطہار، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے وہ متکلمین کے ذریعے ہو، چاہے وہ منابر سے ہو، چاہے وہ ٹی وی چینل سے ہو، الحمدللہ اہل بیت اطہار کا ذکر پوری دنیا میں جاری ہے. آج روز جمعہ بھی ہے. آج ہمیں خود یہ سوچنا ہے کہ امام وقت حجت خدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، امام وقت سے ہم نے اتصال کتنا کیا، امام وقت سے ہم نے اپنے آپ کو قریب کتنا کیا. آج روز جمعہ سید الایام ہے. تمام دنوں کے سردار کو جمعہ کہتے ہیں. جمعہ دنوں کا سردار ہے. اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خصوصی طور پر امام وقت کے متعلق بتائیں اور امام وقت علیہم الصلاۃ والسلام کی معرفت کے حوالے سے گفتگو کریں اور یہ بتائیں کہ پردے غیب میں حجت خدا موجود ہیں کہ جن کی نگرانی پوری کائنات پر ہے. عزیزم، میری کوشش یہ ہوئی اور یہ کرتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حجت خدا تک ان کے اقوال کا دیباچہ اور بعض اقوال کی شرح آپ تک پیش کروں. آج ہم پیش کریں گے، یہاں تک یہ سلسلہ پہنچ گیا پیغام انسانیت کا، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا آج پیغام اور ان کے میسیجز آپ تک پہنچاؤں گا. آئیے شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام، امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں. قال المولا علیہ الصلوۃ والسلام او قال النقی علیہ الصلوۃ والسلام من رضی عن نفسہ کثر الساخطون علیہ. مولا فرماتے ہیں جو شخص اپنے نفس سے راضی ہو جائے، جو شخص خود سے راضی ہو جائے تو اس کو نہ چاہنے والے، یعنی اس فرد کے نہ چاہنے والے زیادہ ہو جائیں گے. کیا مطلب؟ یعنی نفس کی غلامی اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کے ظاہر سی بات ہے اعداء بڑھ جاتے ہیں. لوگ نفرت کرتے ہیں کس سے؟ جو نفس کی غلامی کرتا ہے. What does it mean؟ یعنی نفس کی جب انسان غلامی کرتا ہے تو انسان مجرم ہو جاتا ہے. نفس کی غلامی یعنی نفس سے راضی ہو گیا، نفس نے اسے حکم دیا غیبت کرو، اس نے غیبت شروع کر دیا. اب جب آپ غیبت کریں گے تو معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی، لوگ آپ کو احترام کی نظر سے دیکھیں گے؟ نہیں دیکھیں گے.
نہ خدا پسند کرے گا اور نہ ہی مومنون پسند کریں گے، اس لیے کہ نفس کی غلامی انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ نفس امارہ کی غلامی انسان کو شیطان و نمرود و شداد و فرعون بنا دیتی ہے۔ نفس امارہ آپ کو حکم دیتا ہے، نفس امارہ ہمیں حکم دیتا ہے برائیوں کا، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ لہذا نفس کی حکمرانی پر ہمیں راضی نہیں ہونا چاہیے اور نفس کی غلامی سے خود کو فری کرنا چاہیے۔ اس لیوری آف سول سے ہمیں فری ہونا چاہیے۔ جب بھی ہم سے کوئی خطا یا گناہ ہو رہا ہو تو ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہیں ہم نفس کے غلام تو نہیں ہیں۔ جب کسی کی غیبت کرنے کا دل چاہے، کوئی غیبت کر رہا ہے یا غیبت سننے کا دل چاہ رہا ہو، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ آزاد نہیں ہیں، یا میں سمجھ لوں کہ میں آزاد نہیں ہوں، میں غلام ہوں۔ اس سلیوری آف سول سے فری ہونا ہے۔ نفس کا غلام جو ہوگا وہ غیبت کرے گا، نفس کا غلام جھوٹ بولے گا، نفس کا غلام فتنہ کرے گا، نفس کا غلام فساد کرے گا، نفس کا غلام غیبت کرے گا، نفس کا غلام کینہ رکھے گا، چونکہ یہ رذیل چیزیں، بری چیزیں وہی انجام دیتا جو غلام ہوتا ہے۔ کس کا غلام؟ نفس کا غلام ہوتا ہے۔ یہی وہ کلام مولا ہے جو آپ تک میں نے پہنچانے کی کوشش کی کہ آج ہم عہد کر لیں امام سے کہ مولا، ہم کربلا سے درس حریت لے چکے ہیں، اب ہم نفس کی غلامی نہیں کریں گے، نہ غیبت کریں گے، نہ غیبت سنیں گے۔ یہ عہد ہونا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں دوسرا امام کا عظیم قول کیا ہے۔ امام کیا کہنا چاہتے ہیں آپ سے؟ قال المولا علیہ الصلوۃ والسلام، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا عظیم پیغام پوری انسانیت کو درس لینا چاہیے۔ فرماتے ان اللہ هو المثیب والمعاقب والمجاد بالعمل عاجلا او آجلا۔ امام فرماتے پوری دنیا کو بیدار کر دیا امام نے کہ صرف اللہ ہی ہے جو ثواب دیتا ہے یا عقاب دیتا ہے۔ مخلوق بندہ نہ آپ کو ثواب دے سکتا ہے، نہ آپ کو عقاب دے سکتا ہے۔ واضح بالکل صریح لفظوں میں یہ بات کہہ دی کہ اپنے غور کیجئے گا۔ آج عقیدت میں بھی التہابات پائے جاتے ہیں، انفیکشنز عقائد میں پائے جاتے ہیں، لوگ نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں۔ مولا نے واضح کر دیا کہ ثواب صرف خدا دیتا ہے، عقاب بھی صرف خدا دیتا ہے، اور اعمال کی جزا خدا ہی دے گا۔ عاجلاً جلدی دے یا تاخیر سے دے، ابھی دے یا بعد میں دے، ثواب، عقاب اور اعمال کی جزا یا سزا، جیسے اعمال ہوں گے ویسی جزا یا سزا ہوگی۔ اچھے اعمال تو جزا یعنی ریوارڈ جس کو ہم کہتے ہیں، جیسے اچھے اعمال ہوتے ہیں تو جزا ملے گی۔ جس طرح سے امتحان میں اگر اچھے مارکس آتے ہیں، اچھا پیپر کوئی اسٹوڈنٹ لکھتا ہے اور وہ بہترین سب میں ہوتا ہے تو اسے ریوارڈ دیا جاتا ہے، تمام افراد، تمام اسٹوڈنٹس کے سامنے اسے بلایا جاتا ہے اور بلا کے کہا جاتا ہے کہ تم ریوارڈڈ ہو۔ کیوں ریوارڈ تمہیں مل رہا ہے؟ اس لیے مل رہا ہے کہ تمہارا پیپر اچھا تھا، تم نے اچھی ریسرچ کی، تم نے اچھی اسٹڈی کی، تم نے خود بھی اپنے سر کو بلند کیا اور یہ بتا دیا کہ علم سے انسان بلند ہوتا ہے۔ تو ثواب، عقاب، جزا سب خدا دے گا۔ لہٰذا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ صبح سے شام تک کتنی نیکیاں ہم نے کیا ہے کہ جس کا ثواب ہمیں خدا دے گا، یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ برائیاں زیادہ ہو گئی ہیں اور نیکیاں بہت کم ہیں۔ کبھی کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی غلطی ہے میری، چھوٹی سی غلطی کبھی کبھی پوری نسل کو تباہ کر دیتی ہے، چھوٹی سی غلطی کبھی کبھی پورے جیل کو، اجیال کو تباہ کر دیتی، تدمیر کا کام کرتی چھوٹی سی غلطی۔ لہذا احساس کرنا چاہیے کہ ہم اگر گھر میں بھی زندگی گزار رہے ہیں تو ہم سے چھوٹی سی بھی غلطی نہ ہو۔ کب بولنا، کہاں بولنا، کیسے بولنا، کس سے بولنا، کس انداز میں بولنا، اور بولنے سے پہلے تولنا پھر بولنا، یہ ایک بہترین کامیاب شخص کی علامت ہے۔
جو تول کر بولتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، جو بول کر تولتا ہے وہ پچھتاتا ہے۔ لہٰذا عقل مندی، فراست مندی، دانش مندی کی علامت اور انڈیکیشن یہ ہے کہ عاقل ہمیشہ سوچتا پہلے ہے، بولتا بعد میں ہے، تولتا پہلے ہے، بولتا بعد میں ہے۔ لہٰذا غور کرنا چاہیے کہ زندگی کے ایک ایک لمحہ ہمارا بربادی کی طرف تو نہیں جا رہا ہے۔ میں کامیاب ہوں یا ناکامیاب، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آئیے مولا کے ایک عظیم قول کو اور پیش کر دوں۔ مولا نے ایک عظیم قول پوری دنیا بشریت کے سامنے اور پیش کیا، آپ توجہ فرما لیں۔ ان الحرام لا ينمی وان نمی لا یبارک فیہ۔ حرام، غور کیجئے گا، حرام میں کبھی نمو نہیں ہے، اور اگر بڑھ بھی جائے، حرام زیادہ بھی ہو جائے تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وما انفقہ لم یجر علیہ، اور مال حرام جہاں خرچ بھی کیا گیا، اگر کسی کے پاس دولت حرام کی ہے اور اس نے یہ سوچا کہ اس حرام کی دولت سے میں چیریٹی کر دوں، کار خیر کر دوں، نیک کام کر دوں، تو کیا اسے اجر ملے گا؟ مولا فرماتے ہیں اجر نہیں ملے گا، اس لیے کہ بیس غلط ہے۔ یہ مال حرام سے جنت یا ثواب حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ خدا کی راہ میں مختصر ہو آپ صرف کر دیجئے، پاک ہو، حلال ہو، وہ قبول ہے اس حرام دولت سے یا وہ حرام شے سے جو بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے وما خلفہ کان زادہ الی النار، اور حرام، غور کیجئے گا، حرام جو بھی موجود ہوگا وہ حرام دولت انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے، جہنم کے شعلوں کی طرف لے کر جاتی ہے۔ لہٰذا دولت کمانا اچھا عمل ہے، ثواب ہے، جتنا ہو سکے دولت کمانا چاہیے۔ جوانوں کو آگے آنا چاہیے، بزنس کرنا چاہیے، تجارت کرنا چاہیے، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو آگے بڑھائیے، مگر وہی راستہ ہونا چاہیے جو حلال کا ہے اور اہل بیت اطہار کا ہے۔ خدا سلامت رکھے آپ سب کو۔ خدا کی قسم ایک ایک لفظ جب میں پڑھتا ہوں معصوم کے، تو دل یہ چاہتا ہے کہ ایک ایک لفظ پر کتنا غور کیا جائے، کتنی ڈیپ میں مولا نے جملہ کہا ہے۔ ایک کلام اور آپ کو مولا کا سناتا ہوں، اور دنیا کے ریسرچر اس پر غور کریں، فکر کریں، اور بہت سارے اہل ادب و لغت و محققین نے بھی اس لفظ پر ریسرچ کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں الحکمت، امام علی نقی علیہ السلام کا پیغام انسانیت، الحکمت لا تنجح فی اتباع الفاسدہ۔ مولا فرماتے ہیں حکمت قلب فاسد، مردہ دل، فاسد دل کے اندر حکمت کارگر نہیں ہوتی۔ بچوں کے لیے ذرا واضح کرتا ہوں، حکمت وزڈم انفیکٹڈ دل میں کام نہیں کرتی، ورک نہیں کرتی، ایکٹیو نہیں ہوتی۔ What does it mean؟ یعنی حکمت صحیح معنوں میں استعمال میں آئے گی یا حکمت ورک کرے گی، ایکٹیو ہوگی، اس کے لیے شرط ہے کہ دل کا پاک ہونا چاہیے، دل کا فاسد نہیں ہونا چاہیے، دل کو گندگیوں سے پاک رکھنا ہوگا، کینے سے، بغض سے، حسد سے، تمام وہ چیزیں جو بری ہیں، بری سوچ، بری فکر، برے خیالات، تمام چیزیں۔ اب اس میں تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں مزید۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حکمت اور وزڈم میں ڈوبی ہوئی زندگی گزاریں، مولا فرماتے ہیں دل کو پاک کرنا ہوگا۔ جب حکمت دل میں نہیں آ سکتی جب تک دل پاک نہ ہو، تو امام کیسے دل میں آئیں گے جب تک دل پاک نہ ہو؟ معصوم ہر جگہ کو اپنی جگہ نہیں بناتے، پلیس نہیں بناتے جب تک وہ جگہ پاک و پاکیزہ مطہر نہ ہو۔ اہل بیت اطہار ان دلوں میں نہیں آتے جو دل پاک نہیں ہوتے۔ علی کی خلقت، ولادت کہاں ہوئی؟ کعبے کے اندر۔ زمین پر سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ جو گھر تھا، اس گھر میں اہل بیت اطہار میں
اگر آپ غور کریں تو مولا متقیان کی اس گھر میں ولادت ہوئی، بیت اللہ میں ولادت ہوئی، پاک جگہ پر۔ شاید یہ ایک انڈیکیشن، اشارہ ہے دنیا کے لیے، اگر علی چاہیے تو کعبے کی طرح اپنے دل کو پاک رکھو، ہر وقت پاک رکھو، سیقل کرتے رہو، کوشش کرتے رہو، فکر کرتے رہو، غور کرتے رہو، تعقل کرو، تدبر کرو، سوچو کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی میرا ایسا عمل ہے جو میرے دل کو انفیکٹڈ کر رہا ہے، میری فکر کو انفیکٹڈ کر رہا ہے، میرے ذہن کو انفیکٹڈ کر رہا ہے، میرے اعمال کو انفیکٹڈ کر رہا ہے۔ صبح اٹھ کر ایک جوان نے نماز پڑھی اور دوپہر میں اس نے غیبت کر دی، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ رشتہ جو روحانیت کا ایک رشتہ خدا سے قائم ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا غیبت کی وجہ سے۔ دوپہر میں ظہرین میں جا کر با جماعت نماز پڑھی، خدا سے اتصال، رابطہ قائم ہوا، اسٹرانگ، دیر تک عبادت کرتا رہا، جماعت سے نکل کر کسی کی غیبت کر دی، کسی کو ہرٹ کر دیا، کسی کو اذیت دے دی، کسی کو ستایا، کچھ بھی ایسا عمل کیا جو ہیومینٹی کے خلاف تھا۔ اب ایک بہترین رابطہ خدا سے ظہرین میں قائم ہوا تھا اس جوان کا، اس شخص کا، اس مومن کا، اس مومنہ کا، مگر برے عمل کی وجہ سے انفیکشن ہو گیا، اس رابطے میں بھی التہاب پیدا ہو گیا۔ تو عقل مندی یہ ہے کہ جب ہم اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں خدا کی، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں اتنی میری عبادت میرے برے عمل سے تباہ نہ ہو جائے۔ فرض کیجئے ایگو لے لیجئے، رات دن آپ اور ہمیں عبادت کریں، بٹ اگر ایگو اور اکڑ اور تکبر میں زندگی گزر رہی، خدا کی قسم آپ بتائیے کیا ہمارے اور آپ کے عمل قبول کیے جائیں گے؟ قبول کیے جائیں گے؟ غور کریں۔ آپ ہر وقت کہتے ہیں اعوذ باللہ، یا آپ پڑھتے رہتے ہیں لعنت اللہ علی الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، آپ پڑھتے ہیں۔ لعین کیوں کہتے ہیں شیطان کو؟ لعنتی کیوں کہتے ہیں؟ آپ لعنت کیوں بھیجتے ہیں؟ قرض کیوں بھیجتے ہیں؟ آواز آپ دیں گے کہ اس کے ایگو پر لعنت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب شیطان عابد تھا، شیطان نماز پڑھتا تھا، شیطان اعمال انجام دیتا تھا، عبادت گزار تھا، بہت دیر دیر تک وہ سجدے بھی کرتا تھا، اور سر کو سجدے میں کبھی کبھی رکھتا تھا تو بہت وقت گزر جاتا تھا تب وہ سر کو سجدے سے اٹھاتا تھا۔ مگر شیطان پر لعنتیں برسنے لگیں کس بنیاد پر؟ غور کریں آپ، حکم خدا کی نافرمانی۔ خدا نے کہا تھا آدم کا سجدہ کر لے، حکم خدا کی نافرمانی، اور بنیاد ایگو، غرور، تکبر۔ حکم خدا کی نافرمانی، ایک حکم خدا کی نافرمانی سے ایسا شیطان، ابلیس، جو آسمان کی بلندیوں پر تھا، مگر ایک اللہ کے حکم کو اس نے نہیں مانا، لعنتی ہو گیا۔ تا قیامت اس پر لعنت برستی رہے گی، اور پوری دنیا اس پر لعنت بھیج رہی ہے، حکم خدا نہ ماننے کی وجہ سے اور غرور کرنے کی وجہ سے۔ تو کیا ہمیں قرآن کی آیتوں کو پڑھنے کے بعد یہ چیک نہیں کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی خدا کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہوں؟ خدا جن چیزوں کا ہمیں حکم دیتا ہے، کیا ہم مانتے ہیں خدا کی بات؟ اگر مانتے ہیں تب تو ہمیں خدا کی بارگاہ میں شکوے کا حق ہے کہ پروردگار ہم تیری بات مانتے ہیں، تیرے حکم کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، تو جیسا چاہتا ہے ویسا ہم نے اپنے آپ کو بنا لیا، میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ایسا شکوہ آپ کر سکتے ہیں پروردگار سے جب ہم اور آپ خدا کی باتوں کو مانیں، اس کے حکم کو، احکامات کو مانیں، اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہر لمحہ چیک کرنا ہوگا کہ کیا ایسا تو نہیں کہ حکم خدا کی نافرمانی کی وجہ سے لعنتیں برس رہی ہیں، اور جب لعنتیں برستی ہیں تو انسان کا سکون چھن جاتا ہے، انسان کا پیس چھن جاتا ہے، انسان قلق محسوس کرتا ہے۔ دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، طاقت بھی ہے، خاندان بھی ہے، شیرہ بھی ہے، قبیلہ بھی ہے، لوگ بھی ہیں، سب کچھ اس کے پاس ہے، مگر پیس نہیں ہے۔ سکون کیوں نہیں؟ کبھی غور کیے؟ سکون اس لیے نہیں ہے کہ رحمت کا نزول نہیں ہو رہا ہے، یہاں پر لعنتیں برس رہی ہیں، اور جب لعنتیں برستی ہیں تو دولت سے بھی سکون نہیں ملتا، اچھی کرسی پر بیٹھنے سے بھی سکون نہیں ملتا، اچھے بستر اور مہنگے بستر پہ بھی سونے سے سکون نہیں ملتا۔
غور فرمایا آپ نے؟ اچھے گھر میں رہنے کے باوجود بھی سکون نہیں ملتا، مگر اگر رحمت برس رہی ہو تو پھر انسان فٹ پاتھ پر بھی سو جائے تو اسے بہترین نیند آتی ہے، اگر اس کا رابطہ خدا سے ہو۔ اگر اس پر لعنت نہ برس رہی ہو تو وہ شخص فٹ پاتھ پہ بھی سکون سے سو سکتا ہے۔ وہ شعر میرے ذہن میں یاد آ رہا ہے کہ فٹ پاتھ پر سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر۔ غور کریے شعر پر، فٹ پاتھ پر سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، وجوہات پر غور کرنا چاہیے، علل پر غور کرنا چاہیے، ریزنز پہ غور کرنا چاہیے، یہ توجہ دینی چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے ہی کچھ ایسے گناہ غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے رحمت کے دریچے اور دروازے بند ہو گئے اور میرے اوپر کرس اور لعنتیں برس رہی ہیں۔ غور کیا آپ نے، فکر کیا، توجہ کیجیے۔ آئیے امام کے ایک عظیم قول کو اور پیش کر دوں۔ کتنا عظیم قول ہے، خصوصی طور پر یہ یوتھ کے لیے، جوانوں کے لیے، معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے لیے، تمام افراد کے لیے عظیم قول ہے۔ اس قول کو میں اگر پیش کر دوں تو یہ قول بہت ہی عظیم قول ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ حضرات، مولا کیا فرماتے ہیں؟ مخالطۃ الاشرار تدل علی شرار من یخالطهم۔ مولا نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ برے لوگوں کے ساتھ رہنا، خراب لوگوں کے ساتھ رہنا، شریر افراد کے ساتھ رہنا، اہل شر کے ساتھ رہنا، یہ آپ کے پستی کی علامت ہے، آپ کی تباہی کی علامت ہے، آپ کی ذلت کی علامت ہے۔ اشرار کے ساتھ رہنا، برے لوگوں کے ساتھ رہنا، برے افراد کے ساتھ رہنا، یہ انڈیکیشن ہے، یہ علامت ہے کہ آپ پستی کی طرف جا رہے ہیں، آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ لہٰذا جوانان غور کریں، یہ فکر کریں، توجہ دیں کہ آپ کو ساتھ کس کے ساتھ رہنا ہے، آپ کے کیمپینینز کون ہیں، آپ کے دوست کون ہیں۔ اور ہمیشہ شناخت کی جاتی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ شخص، یہ بچہ، یہ جوان، اس کے دوست کیسے ہیں۔ اگر یہ برے دوستوں کی طرف جا رہا ہے تو اس کے مزاج کا، اس کے فکر کا اندازہ لگایا جاتا ہے، یہ بھی اسی مزاج کا ہے، اس نے اپنے مزاج کے اشخاص کو ڈھونڈ لیا ہے۔ لہٰذا غور کریں، فکر کریں، توجہ دیں اور اشرار سے بچیں۔ مولا نے کیا کہا؟ مخالطۃ الاشرار، برے لوگوں کے ساتھ، خراب لوگوں کے ساتھ نہ رہیں، ان سے دوری بنائیں۔ آئیے دیکھیں، اور امام علیہ السلام نے ایک عظیم پیغام اور آپ کو دیا۔ مولا فرماتے الناس فی الدنیا بالاموال وفی الآخرۃ بالاعمال۔ مولا نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں لوگ عزت، شہرت، طاقت، اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹی دولت کو بناتے ہیں، دولت سے اپنی پہچان بنانا چاہتے ہیں، دولت کے استعمال سے اپنی شخصیت کو سنوارنا چاہتے ہیں، مگر یہ دولت صرف دنیا میں محدود ہے۔ آخرت میں جو شے کام آئے گی وہ ہے اعمال، ایکشنز، ڈیڈ، اعمال، یہ تمام چیزیں، اچھے اعمال آخرت میں کام آئیں گے، اچھے اعمال آخرت میں کام آئیں گے۔ اور اعمال اچھے ہیں تب انسان ان اعمال کے ذریعے سے خدا سے جزا طلب کر سکتا ہے۔ دولت قبر کے بعد کام نہیں آتی، قبر سے اعمال کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کتنی نیکیاں کی، ہیومینٹی کے لیے کیا کیا، بشریت کے لیے کیا کیا، زندگی کیسے گزاری، ہمیں غور کرنا۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ آج بھی ایک میرے عزیز دوست، ان کے انتقال کی خبر سن کر بہت قلق ہوا، بہت افسوس ہوا۔ نماز صبح کے بعد جب یہ خبر آئی کہ ایک عالم دین جن کا انتقال ہو گیا، بہت افسوس ہوا۔ ابھی گزشتہ ہفتے وہ مجھ سے فون پر بات کر رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ کثیر العمر تھے، مرنے کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے۔
موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت بچے کو بھی آتی ہے، جوان کو بھی آتی ہے، بوڑھے کو بھی آتی ہے، سب کو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ دنیا کی کوئی انشورنس کمپنی یہ گارنٹی نہیں لے سکتی آپ کی اور ہماری کہ ہم آپ کو انشورڈ کرتے ہیں کہ آپ اتنے سال جئیں گے۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، کسی کو نہیں معلوم کہ ابھی بیٹھے ہوئے کل زندہ رہیں گے یا زندہ نہیں رہیں گے۔ لہٰذا زندگی کے ایک قیمتی لمحہ استعمال کرنا چاہیے رضائے پروردگار کے لیے، اہل بیت اطہار کی خوشنودی کے لیے، ہیومینٹی کے لیے ایک ایک لمحہ استعمال کریں۔ آئیے ایک اور عظیم جملہ، ایک اور عظیم، شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے دنیا کی ڈیفینیشن کسی نے بیان نہ کی ہو جیسے اہل بیت نے بیان کیا۔ کسی بھی تھنکر اور رائٹر اور رپورٹر سے آپ سوال کریں دنیا کیا چیز ہے تو میں بھی پاسبل کہ ایک کتاب پوری لکھ دے گا اور کتاب آپ پڑھ ڈالیے مگر آپ کو دنیا سمجھ میں نہ آئے گی کہ دنیا کیا چیز ہے۔ مگر سلام کیجئے ذوات اہل بیت کو، سلام کیجئے ائمۃ الاطہار کو، سلام کیجئے ان شخصیات کو جنہوں نے علم کے آبشار، علم کے دریا بہائے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں دنیا سوقن، دنیا بازار ہے۔ بازار ہے مولا؟ جی ہاں، مولا فرماتے ہیں دنیا بازار ہے۔ شرفا زیادہ دیر تک دنیا میں نہیں ٹھہرتے، غور کیجیے گا، دنیا بازار ہے، شرفا زیادہ دیر تک بازار میں نہیں ٹھہرتے، اور بازار اچھی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ بازار میں صرف وہی مشتری جاتا ہے جسے ضرورت ہوتی ہے اور اپنی حاجت کو پوری کیا، اس نے ضرورت کی چیزیں لی، اب جلدی بازار سے نکل گیا۔ بازار میں زیادہ دیر تک شرفا نہیں ٹھہرتے، نہیں رکتے۔ تو یہ دنیا سوق ہے، بازار ہے، مارکیٹ ہے۔ غور کیا آپ نے، مارکیٹ ہے۔ دلیل فرماتے ہیں ربح فیہا قوم وخسر آخرون۔ مولا فرماتے ہیں یہ دنیا سوق ہے۔ لفظ سوق عربی کا، اس کی جمع اسواق ہے۔ دنیا بازار ہے، اس میں بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا اور بہت سے نے خسارہ، لاس۔ یہ کیا مطلب؟ یعنی دنیا بازار ہے، کچھ لوگوں نے اس دنیا سے فائدہ اٹھایا اور کچھ نے نقصان۔ اب آپ کو یہ سوچنا ہے اس بازار سے آپ نے کیا حاصل کیا۔ کہیں بازار کی چمک دمک میں خود کو کھو تو نہیں دیا آپ نے اور ہم نے؟ کہیں بازار کی ظاہری سجاوٹ میں ہم نے اپنے خدا کو فراموش تو نہیں کر دیا؟ کہیں بازار کی سجاوٹ میں حکمت حسین علیہ السلام کو فراموش تو نہیں کر دیا؟ کیا بازار کی سجاوٹ اور اس کی چمک نے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رموز کربلا ہمارے دیباچے ذہن سے ہٹا دیا؟ کیا کربلا کے پیغامات ہمارے دلوں پر نقش ہیں؟ اگر نقش ہیں تو ایک لمحہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میرا ایک لمحہ منشور کے ساتھ گزرے، جیسے میرے مولا حسین نے چاہا ویسے میری زندگی گزرے۔ جوانوں غور کرو اور آج یہ عہد کرو امام وقت سے کہ مولا اس بازار سے ہم وہی چیز لیں گے جو بہت ضرورت ہے، اس کے بعد بازار سے نکل جائیں گے۔ بازار قیام کی جگہ نہیں ہوتی۔ کیا تشریح کی ہے مولا نے، کیا ڈیفینیشن بیان کیا۔ بازار میں جا کر کوئی بستر لگا کے سوتا نہیں ہے، بازار میں جا کے کوئی رہتا نہیں، گیا سامان لیا نکل گیا۔ اسی طرح دنیا ہے، دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں، دنیا ایسی چیز نہیں ہے جہاں پر پرماننٹ رہنا۔ وی آل ہیو ٹو ڈپارچر، وی آل ہیو ٹو گو۔ ٹکٹس booked already, but we don't know day of departure. But everybody، سب کو جانا ہے، ہمیں اور آپ کو سب کو جانا ہے۔ لہٰذا آخرت کی فکر کریں، قبر کی فکر کریں، محشر کی فکر کریں۔ امام سے ہم جب سامنا کریں گے تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ کیا ہم اپنے چہرے کو امام کے سامنے پیش کر پائیں گے؟ ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے۔ کوئی نہیں آئے گا ہمیں اور آپ کو سمجھانے تنہائی میں۔ ہمیں اور آپ کو خود سمجھنا ہے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، یہ خود سوچنا ہے۔ آئیے ایک اور عظیم پیغام پیش کر دوں، خصوصی طور پر ان افراد کے لیے جو ہزل سے کام لیتے ہیں۔ الحدل فقاہت الصفحاء و صناعت الجہال۔ مولا فرماتے ہیں یہ جو مسخرہ ہے نا، انسان کی شخصیت کو ضرب لگتی ہے مسخرہ سے۔
لہٰذا مسخرے سے بچنا چاہیے، اس لیے منع کیا گیا بہت زیادہ ہنسی مذاق نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ ہنسی اور مزاح نہیں ہونا چاہیے۔ مسخرہ کے لیے بھی معصومین نے منع کیا ہے، کسی کا مسخرہ، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں اپنی ثقافت میں، مسخرہ نہ کریں، مسخرہ نہ اڑائیں، استہزاء نہ کریں، لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب آئیے ایک اور عظیم الشان پیغام میرے مولا کا، اس کو غور سے سن لیجئے اور میں بات کو مکمل کر دوں اور پروگرام کو ختم کروں۔ سن لیجئے مولا کیا کہتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ما استراح ذو الحرص، دو طرح کے لالچی لوگ کبھی بھی ان کو آرام و استراحت نہیں ملتی۔ کون سے ایسے افراد ہیں؟ ایک طماع یعنی لالچ کرنے والا، دوسرا حریص۔ طماع و حریص، عفواً معاف کیجیے گا، مولا فرماتے ہیں کہ دو طرح کے لوگ کبھی بھی انہیں راحت نہیں ملے گی۔ اگر کوئی انسان حریص ہے، غور کیجیے گا، ایک ایک لفظ پر غور کیجیے گا، حریص شخص، لالچی شخص، کبھی بھی اسے راحت نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ لالچ کے دلدل میں اپنے آپ کو لے کر آگے بڑھتا جائے گا اور وہ جہنمی ہو جائے گا۔ زمین کربلا سے ایک آواز آ رہی تھی، تم نے امام حسین کو کیوں قتل کیا یا کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا آواز آئی تھی؟ ملک رائے کی لالچ، یعنی ملک رائے کی لالچ اور حرص نے اسے جہنمی اور لعنتی بنا دیا، امام وقت کو اس نے قتل کر دیا۔ لہٰذا حرص و لالچ و طمع سے بچنا چاہیے۔ اور آخری پیغام میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا، مولا علی نقی علیہ السلام کا آخری کلام آج کے اس پروگرام میں۔ ظاہر کلام تو بہت ہے، بہت پیغامات ہیں، بہت انسانیت کے لیے پیغامات ہیں، مگر چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے میں آخری مولا کا عظیم پیغام پیش کروں۔ مولا فرماتے ہیں الجاہل اسیر لسانہ، کتنا عظیم قول ہے، مولا نے کتنا عظیم پیغام دیا۔ فرماتے ہیں جاہل جو شخص ہے وہ اپنی زبان کا اسیر ہوتا ہے۔ کیا مطلب زبان کا اسیر؟ زبان کا اسیر ہوتا ہے۔ جاہل جو ہوتا ہے وہ زبان کا غلام ہوتا ہے۔ غور فرمایا آپ نے، جہل کو، اگنورنس کو نہ خدا پسند کرتا نہ اہل بیت۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم حاصل کرنا فریضہ ہے، واجب ہے اور ضروری ہے۔ دوسری حدیث سن لیجیے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، سیک نالج فرام کریڈل ٹو گریو۔ جاہل اپنی زبان کا اسیر ہوتا ہے، چونکہ جاہل ہے، زبان پر جو آیا بول دیا بغیر سوچے سمجھے۔ اور ایک حدیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ اگر جاہل خاموش ہو جائیں تو فساد و فتنہ نہ ہو۔ لہٰذا یہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ زبان پر جو آ رہا ہے وہ بولنا قوت، طاقت یا عالم ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ جاہل ہونے کی دلیل ہے۔ لہٰذا بولنا کیا ہے، کب بولنا، کیا بولنا، کس سے بولنا ہے، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یقیناً جو شخص اپنی زبان کو اسیر رکھتا ہے، یعنی زبان کا غلام نہ بنے بلکہ زبان کو اسیر بنا لے۔ ہر جگہ زبان نہیں چلانا ہے، ہر جگہ زبان کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار جو مریض ہیں ان کو شفا عاجل اور کامل عنایت فرما۔ پروردگار جن لوگوں نے دعا کی گزارش کیا ہے اور گزارش کرتے رہتے ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار جو رزق کے حوالے سے پریشان ہیں ان کو رزق کثیر عنایت فرما۔ پوری دنیا سے اس بلا کو دور فرما جسے کرونا کا نام دیا گیا ہے، اس بلا سے پوری انسانیت کو نجات دے۔ پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ ہے، ہمارے دلوں کو، ہماری فکروں کو، ہمارے ذہنوں کو اس قابل بنا دے کہ مولا ہمارے دل میں بس سکیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے جوانوں کہ مولا کہاں ہے ہمارے دل میں، ہماری فکر میں مولا کہاں ہے۔ پروردگار حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا دے
کہ مولا جب ظہور کریں ہم سب کو مولا اپنے اعوان و انصار میں شمار کر لیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.